ترکی میں اب پارلیمانی نظام بھی ختم کر کے ایک صدارتی نظام نافذ کیا جا رہا ہے، جس کی آئینی تبدیلی کی گزشتہ سال صدر اردوان نے ایک ریفرینڈم کے ذریعے منظوری حاصل کی تھی۔ ان کی فتح کے ساتھ ترک جمہوریت اب کس سمت جا رہی ہے، اسی بارے میں ہم بات کریں گے اپنے آج کے مہمان ڈاکٹر مقتدر خان سے، جو کہ امریکہ کی یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں بین الاقوامی امور اور سیاست کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر مقتدر، سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ نتائج ہمارے سامنے ہیں اور صدر اردوان 15 سال بعد پھر ایک اکثریت، واضح اکثریت لے کے ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے ترکی کی جمہوریت کے بارے میں؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں۔ ایک کہ اس کے آئین کے بدلنے کے بعد ترکی ایک ایسی ملک بن گئی جس میں یوں کہیے کہ پریسیڈنٹ اور بادشاہی واپس آ چکی ہے۔ جو نیا آئین ہے اس کے مطابق سارا پاور پریسیڈنٹ کے پاس کنسنٹریٹڈ ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ جو پرائم منسٹر کی پوزیشن ہے وہ بھی نکال دی گئی ہے۔ اگر آپ دوسرے پریسیڈینشیل فارمز آف گورنمنٹ میں دیکھیں گے تو جس طرح امریکہ ہے وہ اسی طرح ترکی بھی بن چکا ہے۔ لیکن ترکی کے پریسیڈنٹ کے پاس پاور بہت زیادہ ہیں۔ وہ بائی ڈگری رول کر سکتے ہیں، یعنی وہ باقاعدہ فتوے ایشو کر سکتے ہیں جو ملک کے لاز بن سکتے ہیں۔ امریکہ میں ایسا کوئی چیز امریکن پریسیڈنٹس نہیں کر سکتے۔ تو اس سے یہ کہیے کہ آئندہ 10 سال کم سے کم رجب اردوغان ترکی پر سنگولرلی حکومت کرتے رہیں گے، اور اس سے ترکی کا کلچر، ترکی کی آئیڈینٹی اور ترکی کی جو پالیٹکس ہے وہ بہت زیادہ مڈل ایسٹرن سٹائل ہوتے جائے گی، اور اسلامسٹ بھی۔ اچھا، یہ بتائیے، ترک عوام جو ہے، ہم نے دیکھا ہے دو موقعوں پہ کہ وہ بہت جمہوریت کی حمایت میں سامنے آئے۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ 2016 میں جب حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کی گئی تو عوام سڑکوں پر آئے اور انہوں نے اس کو کی مخالفت کی۔ دوسرا ہم نے کل کے انتخابات میں دیکھا کہ 87% کے قریب ووٹر ٹرن آؤٹ تھی۔ تو اس سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ ترک عوام اپنے حق رائے دہی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے ووٹ ڈالے۔ جمہوریت پسند ہوتے ہوئے وہ کیوں ایک ایسی شخصیت کی حمایت کر رہے ہیں جو آمرانہ طرز حکومت لے کر آ رہا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ یہ الیکشن کو خالی ریزلٹس دیکھیں گے تو اردوغان نے تو جیت گیا، لیکن ان کی جو پرفارمنس ہے وہ پچھلے الیکشن سے بہت خراب تھی۔ پچھلے الیکشن میں جو نومبر کی 2015 میں ہوئی تھی تو ان کی جو پارٹی تھی وہ تقریباً 50% ووٹ جیت گئی تھی، اور پارلیمنٹ جس میں صرف 550 ممبرز تھے اس میں وہ 317 ممبرز حاصل کر چکی۔ لیکن جو کرنٹ الیکشن ہوا ہے جس میں 600 ممبر ہے پارلیمنٹ میں، اس میں صرف ان کو 290 کے قریب کچھ سیٹس ملے ہیں، اور ان کا ووٹنگ پرسنٹیج 42% ہو گیا ہے۔ تو یہ جو یوں کہیے جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا ہے اس میں سیکولر ووٹ زیادہ اور اسلامسٹ ووٹ کم۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو خود AKP کے سپورٹرز تھے وہ بھی بہت زیادہ ڈسیلیوژنڈ ہو گئے ہیں اکانومی سے، خاص طور سے کرنسی کرائسس سے، اس لیے بھی AKP کو کم ووٹ ملے ہیں۔ لیکن ان کی جیت کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ ایک نئے لاء کے تحت جو 2017 میں پاس کیا گیا، اس لاء کے تحت اب پولیٹیکل الائنسز بنا سکتے ہیں۔ تو جیت AKP کی نہیں بلکہ پیپلز الائنس کی ہوئی، جو ترکی کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے AKP، اور جو تھرڈ سب سے بڑی پارٹی ہے جو نیشنلسٹ پارٹی MHP کہتے ہیں، یہ دونوں کی الائنس کی وجہ سے اردوغان کو 52% کے قریب جو ووٹ ملے ہیں۔ تو تقریباً 42% اسلامسٹ ووٹ کہیے اور 10-11% سیکولر نیشنلسٹ ووٹ کی وجہ سے اردوغان اور AKP دونوں پریسیڈنسی اور پارلیمنٹ پر کنٹرول کر چکے ہیں۔ تو ایک اسلامسٹ ایجنڈا کے لیے تو یہ ہار ہے، لیکن نیشنلسٹ الائنس کے لیے یہ جیت ہے۔ ڈاکٹر مقتدر خان ہمارے ساتھ تھے یونیورسٹی آف ڈیلاویئر سے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔